محرم کی 10 تاریخ کو یعنی کہ یوم عاشورہ کو جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، جو حلیم بنایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر کہاں ذکر ہے اس کا۔ تو دیکھیے، جو حوالہ مانگتے ہیں، جو اس کا ثبوت مانگتے ہیں، جو دلیل مانگتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو دعوت ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، اس میں جو کھانا بنتا ہے، بریانی آپ کھاتے ہیں، اس کی دلیل آپ دیجیے ہمیں، اس کا ثبوت آپ دکھائیے ہمیں۔ جو طرح طرح کے زردے جو پکوان ہوتے ہیں، اس کی دلیل ہمیں دیجیے۔ جو آپ کیا ہے، محرم کی 10 تاریخ میں جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، تو یہ کہیں سے کہیں تک بھی کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ناجائز نہیں ہے، یعنی کہ کہیں سے کہیں تک بھی دلیل کے اندر، کتابوں کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی یوم عاشورہ کا، یعنی کہ یوم عاشورہ تھی اس ٹائم پہ، تو جودی پہاڑ پر جو کشتی ٹھہری تھی تو وہ یوم عاشورہ کو ٹھہری، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سے اناج نکالا، یعنی کہ مسور کی دال، چاول اور چنا، یہ تمام اناج، یعنی کہ 7 قسم کے اس میں غلے تھے، اور نکالنے کے بعد پھر ایک ہانڈی میں بنایا، ایک ہانڈی میں پھر کیا اس کو پکایا، اس کو پکانے کے بعد کیا ہے وہ کھچڑا بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام جب 7 قسم کے اس میں غلے ڈالے گئے اور ایک ہانڈی میں انہوں نے پکایا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے، حلیم بن گیا، یعنی کھچڑا بن گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑا بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بنا سکتے ہیں، صالح ثواب کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی دوسری اور چیز لے لیں آپ، اگر کھچڑا نہیں بنا رہے